प्राइस का मसला ये है कि हम एक कोई भी प्राइस उसको सेट नहीं कर सकते हैं, ना एक बड़े जानवर के लिए ना छोटे जानवर के लिए। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ अ फ्री मार्केट। उसमें हम कोई भी एक सीलिंग नहीं लगा सकते कि इस रेट से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, या कोई भी जानवर जो है हम अगर महंगा बिक रहा हो तो उस पर हम कोई भी लीगली एक्शन नहीं ले सकते। उस पे वो कितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, कितना उसने एफ़र्ट लगाया होता है उसको उस जानवर को बड़ा करने में और उसको जो है इस काबिल करने में कि वो मंडी में आके बिक सके, वो सिर्फ वही बंदा जानता है जिसने उसको सारा रेज़ किया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह के इक़दामात उठाने पड़ते हैं हमें कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मंडी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगें, उन सब का एक ही पैटर्न हो। अब उसमें स्टैंडर्डाइजेशन में ये बेसिकली आ जाता है कि वहाँ पे जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन हमें करनी है, द वे वी हैव टू ऑर्गेनाइज द एंटायर मंडी, द वे वी हैव टू मेक श्योर दैट इट्स एक्सेसिबल फॉर द मासेस, उसमें ऑर्गेनाइज करते हुए जो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसमें ये चीज़ होती है कि स्पेशियस हो ताकि अगर ख़रीदार जाते हैं तो उनको कोई इशू ना हो, अगर लोग वहाँ पे मंडी अपने जानवर खुद ही लगाने और खड़े करने जाते हैं तो उनको कोई इशू ना हो। स्पेशियस होने के अलावा इट हैज़ टू बी अ वेरी सिक्योर प्लेस, ताकि अगर रात को क्योंकि जानवर वहीं पर ही होते हैं तो रात को अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या नहीं हो जाता, कोई चोरी वगैरह नहीं हो जाती। उसके अलावा वी ऑल्सो मेक श्योर कि एक वेट वहाँ पे हो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का, हु मेक्स श्योर दैट इफ़ एनी ऑफ द एनिमल गेट्स सिक तो उसको फ़ौरन ही ट्रीटमेंट दें। कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि अगर कोई घाव लग जाता है, कोई कट्स लग जाते हैं तो उस पर फ़ौरन ही फ्लाइज़ और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ कोई इस तरह कंटेजियस ना हो कि औरों को ना लगे, उसमें से कोई बीमारी इस तरह ना हो कि बाकी इतने सारे जानवर वहाँ पे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो सबको वो बीमारी ना स्प्रेड होना शुरू हो जाए। तो उस वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि वेट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हो। पानी एक बेसिक फैसिलिटी है जो कि जानवरों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इंसानों के लिए है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि पानी हो, और आजकल जितनी गर्मी है उस हिसाब से हमने ये भी इंश्योर किया है कि वहाँ पे पेडिस्टल फैंस लगे हुए हों, ताकि ना सिर्फ वो लोग जो कि ख़रीदारी करने जाते हैं या जो कि वहाँ पे सेलर्स खड़े हुए हैं उनको जो है थोड़ी सी गर्मी कम लगे, बल्कि जो जानवर पूरा दिन उधर खड़े हुए हैं वो भी इस गर्मी से कम ही इफ़ेक्ट हों। प्रॉपर टेंटेज होती है ताकि फॉर बोथ द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स, ताकि जितनी अभी गर्मी है उसमें जो है थोड़ा सा कवर्ड रहें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अरेंजमेंट्स हैव टू बी सिमिलर इफ़ नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट्स। उसकी वजह यह है कि हम बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में बिलीव रखते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर होते हैं, हमारी तरफ से जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो वहाँ पर होते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि अगर लोकल्स की तरफ से कोई इस तरह का इशू आता है तो वो उसको केटर किया जाए टाइमली। ये मंडी लगाने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ना सिर्फ आवाम फैसिलिटेट हो, बल्कि जो सारे जानवर हों उनको भी बग़ैर किसी प्रॉब्लम के वहाँ पे वो खड़े हों और उनको कोई इस तरह का कोई तकलीफ़ ना हो हमारे एक पूरे सेटअप में। देखा जाए तो ये ईद का टाइम जो होता है ये काफ़ी इस तरह का टाइम होता है जो कि लोग जिन्होंने 4-4 5-5 साल इन्वेस्ट किया होता है अपने कैटल में, वो उनके लिए फाइनली एक वो टाइम होता है कि वो उसको बेच के जो है और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो निकाल सकें। अब प्राइस का मसला ये है कि हम एक कोई भी प्राइस उसको सेट नहीं कर सकते हैं, ना एक बड़े जानवर के लिए ना छोटे जानवर के लिए। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ अ फ्री मार्केट। उसमें हम कोई भी एक सीलिंग नहीं लगा सकते कि इस रेट से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, या कोई भी जानवर जो है हम अगर महंगा बिक रहा हो तो उस पर हम कोई भी लीगली एक्शन नहीं ले सकते। उस पर वो कितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, कितना उसने एफ़र्ट लगाया होता है उसको उस जानवर को बड़ा करने में और उसको जो है इस काबिल करने में कि वो मंडी में आके बिक सके, वो सिर्फ वही बंदा जानता है जिसने उसको सारा रेज़ किया हुआ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक रेट नहीं होता जो कि हम इम्पोज कर सकें। जैसे कि फ्री मार्केट में आप देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करती है कि रेट क्या होगा, जो कि जिस पे बायर भी एग्री करेगा और सेलर भी एग्री करेगा। तो कोई रेट हम फिक्स नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अगर कोई हमें कहता है कि आप फिक्स करके और हमें फैसिलिटेट करें और यहाँ पे जो है महंगा बकरा या महंगा कोई भी जानवर बेचा जा रहा है, तो उसमें हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते।
لیکن ہاں ہم یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ جو کوالٹی وہ چاہتے ہیں جانور جس طرح کا ان کو چاہیے وہ اسی طرح کا ان کو ملے. اب اس میں بیسک کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جانور بیمار نہ ہو, اگر فیمیل ہے تو وہ پریگننٹ نہ ہو, اور اس طرح کی جو 4-5 جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری طرف سے جو لائف اسٹاک کے لوگ لگے ہوئے ہیں, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ پراپر اس کو دیکھ کے ویٹ اس کو مانیٹر کر کے, اور پھر جو ہے ہم اگر کوئی ہمیں چیک اپ کرواتا ہے, ہمارے جو اسٹاف وہاں پر ہے ان سے چیک کروا کے اور پھر لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. جو جگہیں ہیں وہ ہم نوٹیفائی کرتے ہیں. ڈی سی آفس سے نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ پورے ضلع میں کہاں کہاں پہ یہ منڈی لگے گی. لوگوں سے میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ آپ الیگل منڈیاں لگانے کے بجائے اس منڈی کو جا کے آباد کریں جہاں پہ ہم نے دن رات لگا کے ایفرٹ کیا ہے. وہاں پہ ہم نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے پانی اویلیبل کیا ہے, ڈاکٹرز اویلیبل کیے ہوئے ہیں, ہم نے ٹینٹیج پوری کی ہوئی ہوتی ہے, پنکھے لگائے ہوئے ہیں, ہم نے ساری الیکٹرکسٹی دی ہوئی ہے, تو ہم نے ساری وہ بیسک فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کی ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ انسٹیڈ کہ آپ روڈ کے سائڈس پہ اور خالی پلاٹس پہ جا کے اپنے منڈی لگائیں اور اپنے مویشی کو بیچیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ان جو سیٹل اور جو نوٹیفائڈ جگہیں ہیں وہاں پہ جائیں. وہ نہ صرف سوشل میڈیا کے تھرو, لیکن اس کے علاوہ ہم جنرلی بھی ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں الیگل منڈی کوئی دکھتی ہے تو ان لوگوں کو بھی ہم آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری آپ ادھر شفٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا ایفرٹ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے, اس ایفرٹ سے آپ لوگ ہی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اب جو الیگل منڈیاں لگتی ہیں نا وہ اٹ سیلف ہیزرڈ ہوتے ہیں. وہاں پہ پراپر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کون سی فیسلٹیز ہیں نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی پراپر چیک نہیں ہوتا کہ وہ اگر دوڑتے دوڑتے بکری روڈ پہ آ جاتی ہے اور کوئی کار بہت ہی اسپیڈ میں آ رہی ہے یا کوئی بھی وہیکل اسپیڈ میں آ رہا ہے, تو دیٹ اٹ سیلف از ہارمفل فار دا پرسن ہو از ڈرائیونگ اینڈ فار دا اینیمل اینڈ فار دا انٹائر کمیونٹی. تو اس لیے بہتر وی recommend that the points that are notified by the district administration should be the ones that all the sellers should go to. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ہم نکلیں گے تو کافی ساری اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ illegally لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑا سا پلاٹ خالی مل گیا, تھوڑی سی خالی جگہ مل گئی, they wouldn't mind کہ گھر کے باہر اگر وہ سارے اپنے مویشی کو کھڑے کر کے اور وہاں پہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا کرتا ہے کہ ہم جا کے ان ساری منڈیوں کو ہٹانے کے لیے جو نوٹیفائڈ منڈی ہے ادھر ہم لے کے جاتے ہیں. ہمارے پاس جو وہیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے بورو کرتے ہیں, ان کو لے کے اس میں سارے وہ اینیملس کو لوڈ کر کے اینڈ وی ڈراپ دیم آف ایٹ دا نوٹیفائڈ منڈی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو ساری فیسلٹیز اسی پوائنٹ پہ ملیں. وہ پوائنٹ جسٹ سو یو نو, وہ پوائنٹ نہ صرف ایکسیسیبل ہوتے ہیں لیکن اس میں فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, اور وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا پولیس کے ساتھ لائزون ہوتا ہے, ہمارا اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لائزون ہوتا ہے, اینڈ مائنڈیڈ وی ڈو آل دس جسٹ ٹو میک شیور دیٹ بوتھ دا سیلرز اینڈ دا بائرز آر فیسیلیٹیٹڈ. ہم نے سارا اگر الیگل منڈیز ختم کر کے لیگل منڈی کی طرف لے کے بھی گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کو ہم بہت ہی اگنور کر دیتے ہیں. نہ صرف جو ہے عوام لیکن جو آس پاس پوری سوسائٹیز ہے, وہ سیلرز بائرز سب اس ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کو, اس کی امپورٹنس کو ریئلائز کرنے سے قاصر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ریمینز ہوتے ہیں سارے جانوروں کے وہ اس طرح نہ پھینکا کریں. ٹھیک ہے, ہم ضلع کونسل کے ساتھ RWMC جو ہمارا ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن ہے اس کے ساتھ ہم سارے لوگ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے سارے لوگ عید والے دنوں میں بھی لگے رہتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ جو کچرا باہر پھینک دیتے ہیں قربانی کے بعد, وہ اس سے بہت سارے نہ صرف بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن جو باہر اوپر اس سارے کارکس پہ جو اوپر آ جاتی ہیں برڈز وغیرہ, وہ birds they are harmful for the planes that are going, they are harmful for the private jets of army, navy, اور یہ سارے جو جن کے اتنے ایکسپینڈیچر اس پہ ہوا ہے, اس سب کے لیے بہت یہ خطرہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھا کریں کہ ایئر فورس کے کتنے سارے جہاز ہیں
جو کہ صرف اس وجہ سے افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں برڈز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی ہائی الٹیٹیوڈ پہ فلائی کر رہی ہوتی ہیں، اور جس کے لگنے سے جس سپیڈ سے جہاز آ رہا ہوتا ہے اسی سپیڈ سے وہ سمجھے وہ برڈ لگنے کے بعد اسی سپیڈ سے اس کا ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چلیں اگر ہم وہ تو چلیں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سب کی وجہ سے جو آپ نے the carcasses that you have literally thrown everywhere after قربانی، اور ایون بیفور the قربانی ٹیکس پلیس، اس کے جو سارا کچرا آپ نے جو ہے وہ منڈیوں والا وہ ادھر ادھر پھینک دیا ہوا ہے، اس سے یو ڈو ناٹ ریئلائز دیٹ جو اسٹرے ڈاگز اور کیٹس ہوتے ہیں دے آل گو دیئر، فلائز ہیں سب ادھر، ایک پراپر جو ہے ایک پوائنٹ بن گیا ہے جہاں سے بیماریاں کنٹیجیس جو ہے وہ نکلیں گی، اور وہ نہ صرف جانوروں کو لیکن وہ انسانوں کو بھی ہارمفل ہوتی ہیں۔ اینڈ دین دا ورسٹ پارٹ کمز دیٹ دوز remains are basically thrown in the water bodies۔ وہ سارے انسانوں کے لیے جو واٹر باڈی سے پانی پیتے ہیں، جو کہ منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سارے جانور جو وہاں سے پانی پیتے ہیں، ان سب میں وہ ایک بیماری اور کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، اٹ اسٹارٹس سائیکل جس سے ایک پوری بیماری اور وہ ساری چیز جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ اس طرح کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا تھا۔ اب جو ہے پنجاب کی کیٹل مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بھی ہے جو کہ اس چیز کو مانیٹر بھی کرتی ہے اور کیٹل منڈیز بھی لگاتی ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ہے وہ لگتی ہیں۔ کچھ سال پہلے تک ایسے ہی ہوتا تھا کہ روڈز پہ اور اس طرح جو ہے منڈیز لگ جاتی تھی، اس سے 2-3 چیزیں ہو جاتی تھی۔ ایک تو ٹریفک مینیج نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، نمبر آف ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے تھے، اینڈ دی چانسز آف ون cattle or one goat or one cow getting کسی طرح کی بھی disease, and then it's spreading among all of the others that are there in the vicinity, that used to increase. I remember a few days back, I wouldn't name the city but ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اس میں اسی طرح کے ہوا تھا کہ ایک بکری تھی جس کو جو ہے وہ کسی ٹینٹ کی کسی کیل سے جو ہے وہ کوئی کٹ لگ گیا تھا۔ This is what happens, that it started to bleed, nobody bothered about it, and then somehow she couldn't survive and at night she died, the goat died۔ رات میں ٹھیک ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور صبح ہی جو ہے وہ the hawks and the eagles they just surrounded the place، اور وہ جو ہے اس کو ڈیڈ جو گوٹ تھی اس کو کھانے کے لیے آ گئے، and it was a mess in the entire mandi، because the animals that were there, that were alive and that were viewing the entire episode, they got traumatized, they began running from here and there. So this is what happens when things are not regularized, when things are not proper. The reason for setting up a standard mandi is because we do realize that these things might occur and these things will create a very haphazard situation which will be uncontrollable for all of us. So instead of it occurring and then all of us panicking and wondering what should have been done, we do realize that it's better to take precautionary measures. We do realize that there should be a vet available. We do realize that there should be a proper safety kit for the animals and the medicines and everything, and they should be properly monitored تاکہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔